اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد. ہماری گفتگو چل رہی تھی توضیح المسائل میں سے مسائل غسل جنابت کے بارے میں. کچھ غسل تھے جو انسان کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں، 7 قسم کے غسل تھے جو انسان پر واجب ہوتے ہیں. ان میں سے پہلا غسل غسل جنابت کہ جس کے تفصیلی مسائل ہم نے بیان نہیں کیے تھے، اور وہ چیزیں جو مجنب پر حرام ہوتی ہیں یا مجنب پر مکروہ ہوتی ہیں وہ چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھیں. غسل جنابت واجب نماز پڑھنے کے لیے اور ایسی دوسری عبادت کے لیے واجب ہو جاتا ہے، لیکن نماز میت، سجدہ سہو، سجدہ شکر، قرآن مجید کے واجب سجدوں کے لیے غسل جنابت ضروری نہیں ہوتا. غسل جنابت بذات خود واجب نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے وضو بذات خود واجب نہیں ہے، بلکہ وضو کس لیے واجب ہوتا ہے؟ نماز کی وجہ سے. کوئی نماز پڑھنی ہوتی ہے لہذا وضو واجب ہوتا ہے. اسی طریقے سے غسل جنابت بذات خود واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا کام انجام دینا ہے کہ جس کے لیے طہارت شرط ہے تو پھر غسل جنابت کرنا واجب ہو جاتا ہے. جیسے نماز پڑھنی ہے، یا قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ لگانا ہے، یا مثال کے طور پر مسجد الحرام وغیرہ میں داخل ہونا ہے، کیونکہ مجنب کے لیے مسجد الحرام، مسجد نبی یا عام مسجد میں داخل ہونا اور وہاں پر ٹھہرنا حرام ہے. تو کوئی بھی اگر آپ کو ایسا کام کرنا ہے کہ جس کے لیے طہارت شرط ہے، اس کی وجہ سے غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے. لیکن جو چند کام گنوائے ہیں ان کی وجہ سے غسل جنابت واجب نہیں ہوتا ہے. یعنی جیسے نماز میت ہے، نماز میت بغیر طہارت کے بھی انسان پڑھ سکتا ہے، بغیر وضو کے، بغیر غسل کے انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن مستحب ہے کہ طہارت کے ساتھ پڑھے. اسی طریقے سے سجدہ سہو، سجدہ شکر اور قرآن مجید کے واجب سجدوں کہ جن کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے غسل جنابت بھی واجب نہیں ہوتا. یہ ضروری نہیں کہ غسل کے وقت نیت کرے کہ واجب غسل کر رہا ہے، بلکہ فقط قربتاً الی اللہ، یعنی خداوند کریم کے تقرب حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے غسل کو انجام دیتا ہے. فقط اتنی نیت کرے گا کافی ہو جائے گا. ہر کام میں یہی ہے، جو بھی عبادت والے کام ہیں کہ جس میں نیت شرط ہوتی ہے اس میں قربتاً الی اللہ کافی ہوتا ہے، مگر یہ کہ اگر کچھ اضافی چیزیں اس میں درکار ہو. مثال کے طور پر اگر آپ ایک نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ظہر اور نماز عصر، جو کہ کیفیت کے اعتبار سے دونوں 4 رکعتی نماز ہیں اور دونوں بالکل ایک ہی طریقے سے پڑھی جاتی ہیں، لہٰذا وہاں پر آپ کو معین کرنا ضروری ہے کہ آپ نماز ظہر پڑھ رہے ہیں یا نماز عصر پڑھ رہے ہیں. یعنی یہ نیت کے ساتھ اضافی ایک چیز ہے. لیکن اس کے علاوہ دیگر عبادات میں فقط قربتاً الی اللہ کی نیت کرنا کافی ہوتا ہے. بہت سی ایسی عبادات ہیں کہ جس میں کچھ چیزیں معین کرنا ضروری ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ احرام باندھتے ہیں تو احرام میں آپ کو یہ معین کرنا ضروری ہے کہ آپ اپنا احرام پہن رہے ہیں، یعنی اپنی جانب سے جو عمرہ یا حج انجام دے رہے ہیں اس کا احرام پہن رہے ہیں، یا دوسرے کی جانب سے نیابتی آپ کوئی عمرہ انجام دے رہے ہیں یا نیابتی حج انجام دے رہے ہیں تو اس کی جانب سے آپ احرام باندھ رہے ہیں. تو یہ نیت کے وقت اس کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے. بہرحال قربتاً الی اللہ یعنی فقط آپ کا جو یہ عمل ہو، جو ارادہ آپ کا ہے، یہ ارادہ اس وجہ سے ہو کہ کیونکہ خداوند کریم نے مجھے حکم دیا ہے، اس کے حکم کی بجاوری کے لیے میں کام انجام دے رہی ہوں. اتنی نیت کافی ہے. قربتاً الی اللہ کا کہنا کافی ہے. واجب کی نیت کرنا غسل میں ضروری نہیں ہے. اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے اور غسل واجب کی نیت کر لے، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ اس نے وقت سے پہلے غسل کر لیا ہے تو اس کا غسل صحیح ہے. اگر
ایک شخص کو یقین ہو گیا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے اور اس نے واجب کی نیت سے غسل کر لیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ابھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا تھا، تب بھی اس کا غسل کیا ہے؟ صحیح ہے۔ غسل جنابت کو دو طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے، ایک ترتیبی ہے اور ایک التماسی ہے۔ غسل ترتیبی میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، پہلے سر اور گردن اور پھر اس کے بعد بدن کو دھویا جاتا ہے، جبکہ غسل التماسی میں دو طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ غسل التماسی یا تو انسان دفعتاً پانی کے اندر یعنی نیت کرے اور نیت کرنے کے بعد دفعتاً پانی کے اندر غوطہ مارے غسل کی نیت سے، یا تدریجاً پانی کے اندر اتر جائے اس طریقے سے کہ اس کا پورا جسم پانی کے اندر چلا جائے، یہ غسل التماسی ہے۔ ترتیبی غسل میں احتیاط لازم کی بنا پر غسل کی نیت کے ساتھ پہلے پورا سر اور گردن اور بعد میں بدن دھونا ضروری ہے۔ پہلے آپ کو سر اور گردن دھونا ہے اور پھر اس کے بعد پورا بدن آپ کو دھونا ہے۔ آیت اللہ سستانی کے مطابق یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے سیدھے ہاتھ والا حصہ دھوئے، یعنی بدن کی جو سیدھی سائڈ ہے وہ دھوئے اور پھر اس کے بعد بدن کی الٹی سائڈ، جیسے کہ مشہور فقہاء کا فتویٰ یہی ہے کہ سر اور گردن دھونے کے بعد پہلے سیدھی سائڈ انسان دھوئے، پھر اس کے بعد الٹی سائڈ، سیدھی سائڈ یہ ہے، سیدھی سائڈ دھوئے پھر الٹی سائڈ۔ لیکن آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ سر اور گردن کے بعد پورا بدن ایک ساتھ انسان دھو سکتا ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ پہلے دائیں طرف اور پھر اس کے بعد میں دائیں طرف دھوئے۔ اگر جان بوجھ کر یہ احکام غسل کے سیکھنے میں کوتاہی کے سبب تمام سر و گردن کو دھونے میں بدن پر مقدم نہ کرے تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کا غسل باطل ہو جائے گا۔ یعنی کوئی شخص سر و گردن دھونے سے پہلے اپنا بدن دھو لے اور پھر بعد میں سر و گردن دھوئے تو اس کا غسل باطل ہو جائے گا۔ نیز غسل کی انجام دہی میں احتیاط لازم کی بنا پر کافی نہیں ہے کہ جب سر اور گردن یا بدن پانی میں ہو ان کو غسل کی نیت سے حرکت دے، بلکہ ضروری ہے کہ جس عضو کو دھونا چاہتا ہو اگر پانی میں ہو تو اس کو باہر لائے اور پھر غسل کی نیت سے دھوئے۔ یہ ایک عمومی فتویٰ ہے، اکثر مومنین شاید یہ غلطی کرتے ہوں، یا غلطی تو خیر سے نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال شاید ایک لا علمی کی بنیاد پر ان سے یہ کام سرزد ہوتا ہو کہ جب انسان شاور کے نیچے جاتا ہے تو بعض شاور ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے پورے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی پانی پورے جسم پر پڑ رہا ہوتا ہے اور وہ اسی وقت غسل کی نیت کرتے ہیں مثال کے طور پر، اور اسی وقت انہوں نے سر اور گردن کو گھمایا اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا دائیں جانب ہٹے، سیدھی سائڈ کو دھو لیا اور پھر اسی وقت الٹی سائڈ کو دھو لیا غسل کی نیت سے۔ یہ آیت اللہ سستانی کے مطابق احتیاط لازم کی بنا پر یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ انسان پہلے پانی سے باہر آئے، اس کے بعد نیت کرے، سر و گردن دھوئے، پھر اس کے بعد دوبارہ پانی سے باہر آئے، پھر سیدھا حصہ دھوئے اور پھر اس کے بعد الٹا حصہ دھوئے۔ لیکن یہ احتیاط لازم ہے، اگر کسی نے اس طریقے سے غسل انجام دیے ہوں تو وہ فل عالم کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ احتیاط لازم یا احتیاط واجب میں انسان کے پاس دو اختیار ہوتے ہیں کہ یا تو وہ اس احتیاط پر عمل کرے، یعنی جو احتیاط لکھی ہوئی ہے اسی طریقے سے عمل کو انجام دے، یا پھر اپنے مجتہد کے بعد جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے فل عالم جسے کہتے ہیں، مسائل کو سمجھنے میں اس کے مجتہد کے بعد جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اس کی طرف رجوع کرے۔ اب جیسے یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر احتیاط لازم لگائی آیت اللہ سستانی نے، مگر مثلا آیت اللہ زنجانی کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، غسل صحیح ہے اگر انسان کا پورا بدن بھی پانی میں ہو اور وہ فقط غسل کی نیت سے اپنے بدن کو حرکت دے لے، اور مثال کے طور پر غسل کی نیت سے حرکت دے کہ یہ سیدھا حصہ دھو رہا ہے پھر اس کے بعد الٹا حصہ دھو رہا ہے، اسی طرح سر و گردن، تو کوئی مسئلہ نہیں ان کے مطابق، تو انسان ان کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ عمل کے بعد بھی فل عالم کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ عمل سے پہلے انسان یہ جانے کہ فل عالم کون ہے۔ ایک عمل آپ نے انجام دے دیا مثال کے طور پر، وہ عمل آپ کے مجتہد کے مطابق غلط ہے یا اس کی احتیاط کے برخلاف ہے، لیکن عمل تو آپ نے انجام دے لیا، تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو معلوم ہے فل عالم کا فتویٰ، یا بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ فل عالم کا کے فتوے کے مطابق آپ کا عمل درست ہے،
تو آپ رجوع کر لیں گے. رجوع کرنے سے مراد یعنی کوئی خاص نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بس آپ یہی سمجھیں گے کہ آپ نے وہ جو عمل انجام دیا ہے فل عالم کے فتوے کے مطابق انجام دیا ہے. یہ اس صورت میں ہے جب آپ کا مجتہد احتیاط لگائے. لیکن اگر آپ کے مجتہد نے فتویٰ دیا ہے کسی مسئلے میں اور اس فتوے کے مطابق آپ نے ایک کام غلط انجام دیا ہے تو اب کوئی رجوع کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صحیح ہے میرے مجتہد کے مطابق تو غلط ہے لیکن فلاں مجتہد کے مطابق وہ کام صحیح ہے. تو کیونکہ احتیاط نہیں ہے، فتویٰ ہے، فتوے میں رجوع نہیں کر سکتے، احتیاط میں رجوع کر سکتے ہیں. واضح ہے یہ مسئلہ؟ یعنی اگر انسان کا پورا بدن پانی میں ہو تو پانی میں فقط حرکت دینے سے غسل انجام نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو پانی سے باہر نکالنا پڑے گا اپنے بدن کو. اگر کوئی شخص بدن کو سر سے پہلے دھوئے تو اس کے لیے غسل کا اعادہ کرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر بدن کو دوبارہ دھو لے تو اس کا غسل صحیح ہو جائے گا. یعنی ایک شخص نے بدن پہلے دھو لیا، پھر اس کو یاد آیا کہ نہیں یہ تو کام غلط ہو گیا مجھ سے، تو اب ضروری نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور پر دوبارہ سے غسل کرے، بلکہ وہی سر و گردن جو اس نے دھویا ہے اس کو سمجھے گا کہ وہ سر و گردن ہو گیا، اب اس کے بعد بدن کو دھو لے تو اس کا غسل صحیح ہو جائے گا. اگر کسی شخص کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ اس نے دونوں حصوں سر و گردن اور بدن کو مکمل طور پر دھو لیا ہے تو اس بات کا یقین حاصل کرنے کے لیے جس حصے کو دھوئے اس کے ساتھ دوسرے حصے کی کچھ مقدار بھی دھونا ضروری ہے. جیسے وضو میں ہم کہتے ہیں اگر آپ کو یقین حاصل کرنا ہے کہ آپ کا پورا ہاتھ دھل گیا یا نہیں دھلا کونی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک، تو آپ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا اوپر سے دھوتے ہیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ کونی سے لے کر اور انگلیوں کے سرے تک آپ کا جو حصہ دھونا تھا وہ دھل گیا. اسی طریقے سے چہرے کی جو مقدار بیان کی گئی کہ چوڑائی میں انگوٹھے سے لے کر اور بڑی انگلی کے درمیان، اور لمبائی میں جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک. اگر کسی کو یقین نہ ہو رہا ہو کہ آیا جتنا حصہ مجھے دھونا چاہیے تھا میں نے اتنا دھو لیا نہیں دھویا، تو اطراف کے حصے بھی وہ دھوئے گا. یعنی جو حصے اس جگہ سے اس حصے سے باہر ہو رہے ہیں ان کو بھی وہ کیا کرے گا دھوئے گا، احتیاط کی بنا بتا کہ اس کو یقین ہو جائے کہ جتنا حصہ مجھے دھونا تھا میں نے دھو لیا. بالکل یہی مسئلہ غسل کے بارے میں. سر و گردن آپ کو دھونا ہے. اب سر و گردن مثال کے طور پر کسی کو شک ہو رہا ہے کہ گردن یہاں تک ہے یا یہاں تک ہے، تھوڑی سی اور نیچے ہے، تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تھوڑا سا پانی ایسے ڈالے، یعنی پورا بھی اگر وہ چلے جاتا ہے شاور کے نیچے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. نیت یہ کرے گا کہ میں غسل کی نیت سے سر و گردن دھو رہا ہوں، تو سر و گردن دھونے کے دوران اگر اس کا پانی بدن پہ بھی آ جاتا ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. تو یقین حاصل کرنے کے لیے کہ اس کا سر و گردن دھل گیا یا نہیں دھلا تو اس کو تھوڑا اضافی حصہ دھونا پڑے گا اپنے بدن کا. اسی طریقے سے جو بدن کا حصہ ہے کہ آیا سیدھا والا جو سیدھی والی جو طرف ہے وہ پوری طریقے سے دھل گئی ہے نہیں دھلی، تو تھوڑی سی الٹی والی طرف کو بھی شامل کرے گا. اسی طریقے سے الٹی والی سائڈ پوری طریقے سے دھل گئی ہے نہیں دھلی تو وہ سیدھی سائڈ کو بھی کچھ حصہ شامل کرے گا دھونے میں، تاکہ اس کو یقین حاصل ہو جائے کہ جتنا حصہ دھونا ضروری تھا غسل کے دوران وہ میں نے دھو لیا. اگر کسی شخص کو غسل کے بعد پتہ چلے کہ بدن کا کچھ حصہ دھلنے سے رہ گیا ہے لیکن یہ علم نہ ہو کہ وہ کون سا حصہ ہے، تو سر کا دوبارہ دھونا ضروری نہیں اور بدن کا صرف وہ حصہ دھونا ضروری ہے جس کے نہ دھوئے جانے کے بارے میں احتمال ہو. اگر انسان کو احتمال ہو، شک ہو، بلکہ یقین ہو کہ بدن کا کوئی حصہ نہیں دھلا ہے لیکن یہ نہیں معلوم ہو کہ کون سا حصہ نہیں دھلا ہے، سیدھی والی سائڈ ہے، الٹی والی سائڈ ہے، پیچھے کا حصہ ہے، آگے کا حصہ ہے، تو سر کو دھونا ضروری نہیں ہے، فقط بدن کو دوبارہ دھو لے گا کافی ہو جائے گا. اور بدن کا بھی وہ حصہ ہے کہ جہاں پر اس کو احتمال ہے، احتمال سے مراد نہیں جہاں پر اس کو یقین تو نہیں ہے اس کو لیکن شک بھی ہے، شک میں سے بھی تھوڑا سا آگے، یعنی اسے بولنا چاہیے کہ 75%، 70%، 60% اس کو یہ ایسا ہو رہا ہے کہ شاید الٹی سائڈ کا ہوگا یا سیدھی سائڈ کا ہوگا، تو وہ حصہ خالی دھو لے گا. اگر کسی کو غسل کے بعد پتہ چلے کہ اس نے بدن کا کچھ حصہ نہیں دھویا تو اگر وہ بائیں طرف ہو تو صرف اسی مقدار کا دھو لینا کافی ہے، اور اگر دائیں طرف کا ہو تو احتیاط مستحب یہ کہ اتنی مقدار دھونے کے بعد بائیں طرف کو دوبارہ دھوئے. اور اگر سر اور گردن کی کچھ مقدار دھلنے سے رہ گئی ہو
تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اتنی مقدار دھونے کے بعد دوبارہ بدن کو دھوئے۔ وضو اور غسل میں شرائط میں ایک جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وضو میں موالات شرط ہیں۔ موالات کا مطلب کیا ہے کہ تمام افعال پے در پے انجام دے، گیپ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پر اس نے چہرہ دھویا، پھر آدھے گھنٹے بعد اب سیدھا ہاتھ دھو رہا ہے، پھر اس کے آدھے گھنٹے بعد الٹا ہاتھ دھو رہا ہے، اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ لیکن غسل میں موالات شرط نہیں ہے، پے در پے دھونا شرط نہیں ہے، درست؟ اب اگر آپ نے غسل انجام دیا اور آپ کو یقین ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر جو الٹی سائڈ دھونی تھی اس کا کچھ حصہ رہ گیا ہے، مثال کے طور پر آپ نے غسل انجام دیا، اس کے 1 گھنٹے بعد آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ نے الٹی سائڈ کا کچھ حصہ نہیں دھویا، 1 گھنٹے بعد غسل آپ انجام دے چکی ہیں، اس کے 1 گھنٹے بعد آپ کو یقین ہو رہا ہے کہ آپ نے الٹی سائڈ کا کچھ حصہ نہیں دھویا، تو ایسی صورت میں پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے، فقط وہ حصہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ نہیں دھلا ہے فقط اتنا دھو لینا کافی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے غسل انجام دیا، پھر اس کے بعد آپ جب نماز پڑھنے کھڑی ہوئیں مثال کے طور پر 1 گھنٹے بعد یا آدھے گھنٹے بعد، تو آپ کو ایسا لگا کہ آپ کے ناخن پہ ناخن پالش لگی رہ گئی ہے، جو پانی پہنچنے میں کیا ہے مانے، تو آپ کیا کریں گے، سمپل اس ناخن پالش کو ہٹائیں گی اور فقط غسل کی نیت سے وہ ناخن نلکے کے نیچے دھو لیں گی، آپ کا غسل ہو گیا۔ پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ الٹی سائڈ کی ہم نے مثال دی۔ اگر سیدھی سائڈ میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے، یعنی آپ کو غسل کرنے کے بعد یہ یقین ہو جائے کہ سیدھی سائڈ کا کوئی حصہ آپ نے نہیں دھویا ہے، تو پھر اس صورت میں آپ سیدھی سائڈ کا وہ والا حصہ بھی دھوئیں گے جو آپ نے نہیں دھویا تھا، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ الٹی سائڈ بھی دھو لیں، لیکن احتیاط مستحب ہے۔ احتیاط مستحب میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ احتیاط مستحب میں کیا کرتے ہیں؟ احتیاط مستحب میں عمل کرنا ضروری نہیں ہے، احتیاط مستحب پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو عمل کریں، نہ چاہیں تو عمل نہ کریں۔ تو یہ ہم سیدھے ہاتھ سے پالش سے دھو لیا تو ہم الٹی سائڈ نہیں دھوئیں؟ احتیاط مستحب ہے، احتیاط مستحب ہے، دھونا چاہتی ہیں، احتیاط پر عمل کرنا چاہتی ہیں دھو لیں، نہیں بھی دھوئیں گے آپ کا غسل صحیح ہے، صحیح۔ لیکن اگر آپ کو سر اور گردن کے بارے میں یقین ہو جائے کہ مثال کے طور پر نہیں دھلا صحیح طریقے سے، یا غسل کرنے کے بعد مثال کے طور پر آپ کو ایسا لگے کہ یہاں پر چہرے پہ کوئی میک اپ رہ گیا ہے، یا کوئی بھی چیز آپ نے لگائی تھی مثال کے طور پر یہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے وہ لگی رہ گئی ہے، تو سر اور گردن کے بارے میں کہتے ہیں کہ سر اور گردن کو بھی دھوئے، اور پھر احتیاط واجب کی بنا پر پورا بدن بھی دھوئے گا، اس میں احتیاط واجب ہے، ہاں پوری ترتیب سے، یعنی ایک طریقے سے تقریباً پورا غسل ہی ہو جائے گا کہ وہ سر و گردن کا حصہ بھی دھوئے گا، اور احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اتنی مقدار دھونے کے بعد دوبارہ بدن کو بھی دھوئے۔ واضح یہ والا مسئلہ؟ یہ غسل اور وضو کے دوران جیسے یہ انگوٹھی وغیرہ جی ہاں، اگر اس کے نیچے پانی چلا جاتا ہے پہنے یعنی اتنی ڈھیلی ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ اس کے نیچے پانی چلا جائے گا تو اتارنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ یہ اتنی ٹائٹ ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں جائے گا تو وضو اور غسل دونوں کے لیے اس کو اتارنا پڑے گا، آپ کو ضروری ہے۔ سر وہ مہندی جو لگاتے ہیں جس کی چھکے وغیرہ کا چکر ہوتا ہے تو غسل میں بھی جیسے وضو میں کرتے ہو غسل میں بھی ہوگا؟ جی وہی سارے وہی احکام ہیں، سارے وہی احکام ہیں۔ اگر مہندی ایسی لگائی ہوئی جو پرت والی ہے، جس کی پرت جم جاتی ہے، تو آپ کو مہندی چھٹانی پڑے گی۔ اگر وہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے، وہ پرت پانی پہنچنے میں اگر رکاوٹ ہو تو آپ کو مہندی چھٹانی پڑے گی، لیکن اگر مہندی کا صرف کلر ہے، رنگ ہے خالی، تو پھر اس کو چھٹانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو غسل مکمل ہونے سے پہلے دائیں یا بائیں طرف کا کچھ حصہ دھوئے جانے کے بارے میں شک گزرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اتنی مقدار دھوئے، اور اگر اسے سر یا گردن کا کچھ حصہ دھوئے جانے کے بارے میں شک ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر اس مقدار کو دھونے کے بعد بدن کو دوبارہ دھونا ضروری ہے۔ پہلا جو مسئلہ تھا وہ تھا یقین کا مسئلہ، پہلا بھی جو ہم نے مسئلہ پڑھا اس میں آپ کو یقین تھا کہ کچھ حصہ نہیں دھلا ہے، غسل انجام دینے کے بعد آپ کو یقین ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ شک کا مسئلہ ہے
کہ اگر کسی شخص نے غسل مکمل ہونے سے پہلے اس کو شک ہو رہا ہے، اس میں یہ تھا کہ غسل مکمل ہونے کے بعد آپ کو یقین ہے کہ کچھ حصہ نہیں دھلا ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ غسل مکمل ہونے سے پہلے آپ کو شک ہو رہا ہے کہ کچھ حصہ نہیں دھلا ہے. جیسے وضو مکمل ہونے سے پہلے کوئی شخص الٹا ہاتھ دھو رہا ہو اور اس کو شک ہو کہ شاید چہرہ صحیح سے نہیں دھلا ہے یا چہرے کا کچھ حصہ دھونا رہ گیا ہے، تو کیا کرے گا؟ دوبارہ چہرہ دھوئے گا، پھر دوبارہ سیدھا ہاتھ اور پھر اس کے بعد الٹا ہاتھ. اسی طریقے سے غسل میں بھی اگر غسل مکمل ہونے سے پہلے انسان کو شک ہو کہ دائیں یا بائیں طرف کا کچھ حصہ دھوئے جانے سے رہ گیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اتنی مقدار کو دھوئے، ضروری ہے کہ اس مقدار کو دھوئے. اور اگر یہ شک اس کا سر اور گردن کے بارے میں ہو تو پھر ضروری ہے کہ سر و گردن کو بھی دھوئے، اور احتیاط لازم کی بنا پر اس مقدار کو دھونے کے بعد بدن کو دوبارہ دھونا بھی ضروری ہے. لیکن یہ مسئلہ کب ہے؟ غسل مکمل ہونے سے پہلے آپ کو شک ہو رہا ہے. لیکن اگر غسل مکمل ہونے کے بعد شک ہو کہ آیا غسل صحیح انجام دیا یا نہیں دیا، یا غسل میں جتنا حصہ دھونا ضروری تھا اتنا میں نے دھو لیا یا نہیں دھویا، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ اس کا غسل صحیح ہوگا. جیسے وضو کا مسئلہ ہے، وضو مکمل ہونے کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے چہرہ صحیح دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا. جی، وضو مکمل ہونے کے بعد، مکمل ہونے سے پہلے نہیں، وضو مکمل یا نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے کہ رکوع صحیح انجام دیا تھا نہیں دیا تھا. کوئی بھی عمل، ایک عمل آپ نے انجام دے لیا، عمل انجام دینے کے بعد آپ کو اس کی صحت کے بارے میں شک ہو کہ صحیح انجام دیا نہیں دیا، تو وہ عمل صحیح مانا جائے گا. صحیح ہے، کوئی بھی عمل ہو. مثلا طواف ہے، طواف آپ نے انجام دے لیا، اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ صحیح طریقے سے انجام دیا نہیں دیا. صحیح آپ نے کر لی، صحیح کرنے کے بعد شک ہو رہا ہے کہ صحیح انجام دیا نہیں دی. حج آپ کر کے آ گئے مثال کے طور پر، اس کے 1 مہینے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے کہ فلاں کام جو ہے وہ صحیح انجام دیا تھا نہیں دیا تھا، تو اس صورت میں شک کی پرواہ نہیں کریں گے. دو غسل کی نیت ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک غسل کر رہے ہوتے ہیں، ایک غسل بھول جاتے ہیں، تو اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک نیت ہم کر لیتے ہیں، دوسری نیت کرنا بھول جاتے ہیں، تو زبان سے مطلب اس کا اعتراف کرنا ضروری ہے؟ نہیں، زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے، فقط عمل کے وقت آپ جو ہے وہ متوجہ ہوں کہ میں یہ عمل انجام اس وجہ سے دے رہی ہوں. یعنی مثال کے طور پر جمعے کا دن خود غسل مستحب ہے، اور مثال کے طور پر کوئی اور غسل بھی واجب ہو گیا آپ کے اوپر، اب آپ چاہتی ہیں کہ ایک ہی غسل میں دونوں کی نیت کریں، تو اس عمل کو انجام دیتے وقت یہ جو آپ کا ارادہ ہے، یہ ارادہ آپ کا یہ ہو کہ یہ جو میں نے غسل انجام دیا ہے 2 غسل کی نیت سے انجام دیا ہے، کافی ہے. زبان سے کہنا، یہ زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے. یہاں پر یہ مسئلہ ختم ہو گیا غسل ارتماسی، غسل ترتیبی کا. ارتماسی غسل 2 طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے، ایک ہے دفعی اور ایک ہے تدریجی. دفعی کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک دفعہ، یعنی دفعتاً جسے ہم کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور تدریجی یعنی آرام سے، پہلے ایک حصہ گیا پانی میں، پھر دوسرا حصہ گیا، پھر تیسرا حصہ گیا، اس طریقے سے پورا بدن جو ہے وہ پانی کے اندر چلا جائے. غسل ارتماسی دفعی میں ضروری ہے کہ ایک لمحے کے لیے پورا بدن پانی میں گر جائے، لیکن غسل کرنے سے پہلے ایک شخص کے سارے بدن کا پانی سے باہر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر بدن کا کچھ حصہ پانی میں سے باہر ہو اور غسل کی نیت سے پانی میں غوطہ لگائے تو کافی ہوگا. یعنی مثال کے طور پر پہلے سے سوئمنگ پول میں موجود ہے اور اس کا آدھا بدن جو ہے وہ پانی میں ہے، اب اس کو یاد آیا کہ آج تو جمعے کا دن بھی ہے، تو کیوں نہ یعنی سب چیزیں موجود ہیں، پانی میں بھی موجود ہوں، تو میں غسل جمعہ انجام دے لیتا ہوں. نیت کرے، نیت کرنے کے بعد فوراً سے ڈبکی لگا لے پانی کے اندر، تو اس کا غسل جمعہ ہو جائے گا. ایک ڈبکی، ہاں ایک یا کوئی بھی اور غسل اس کو یاد آئے کہ مثال کے طور پر فلاں غسل انجام دینا تھا مجھے، اور میں اس وقت سوئمنگ پول میں ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں، مثلا سمندر کے کنارے ہوں یا نہر کے کنارے ہے، تو وہ نیت کرے گا اور پانی میں ڈبکی لگا لے گا، اس کا غسل ہو جائے گا. غسل ارتماسی تدریجی، جی نہیں، پورا باہر آنا ضروری نہیں ہے، وہ پانی کے اندر کھڑا ہوا ہے، اس کی وقت ہی وہ ڈبکی لگا لے گا، کافی ہو جائے گا.
غسل ارتماسی تدریجی میں ضروری ہے کہ غسل کی نیت سے عرفی اعتبار سے ایک ہی دفعہ میں بدن کو پانی میں ڈبوئے، اور اس غسل میں ضروری ہے کہ بدن کا پورا حصہ غسل کرنے سے پہلے پانی سے باہر ہو۔ دفعی میں پورا بدن باہر ہونا ضروری نہیں تھا، لیکن تدریجی میں کیا ضروری ہے کہ پورا بدن پانی سے باہر ہو پہلے، پھر اس کے بعد تدریجاً پانی کے اندر جائے غسل کی نیت سے۔ اگر کسی شخص کو غسل ارتماسی کی بات پتہ چلے کہ اس کے بدن کے کچھ حصے تک پانی نہیں پہنچا ہے، تو خواہ وہ اس مخصوص حصے کے متعلق جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ضروری ہے کہ دوبارہ غسل انجام دے۔ اگر غسل ارتماسی اس نے انجام دیا اور اس کے بعد اس کو پتہ چلے کہ کچھ حصہ نہیں دھلا ہے، تو اس میں وہ والی چھوٹ نہیں ہے کہ بس خالی وہ والا حصہ دھو لے، نہیں، اس کو پورا غسل دوبارہ انجام دینا پڑے گا۔ اگر کسی شخص کے پاس غسل ترتیبی کے لیے وقت نہ ہو لیکن ارتماسی غسل کے لیے وقت ہو، تو ضروری ہے کہ ارتماسی غسل انجام دے۔ غسل ترتیبی ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے، غسل ارتماسی میں اتنا وقت درکار نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ صبح اٹھے اور دیکھے کہ 5 منٹ رہ گئے نماز قضا ہونے میں، مثال کے طور پر غسل ترتیبی انجام دے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، لیکن اگر غسل ارتماسی انجام دے گا تو نماز کو اپنے وقت میں پڑھ سکتا ہے، اور غسل ارتماسی انجام دینے کے بھی وہ جتنے امکانات ہیں موجود ہیں اس کے پاس، سوئمنگ پول اس کے گھر میں موجود ہے، جو بھی ہے بہرحال، یا اس کا گھر نہر کنارے یا سمندر کنارے، جو بھی ہے بہرحال، تو اگر اس کو اتنا ٹائم مل جاتا ہو، غسل ارتماسی میں کم ٹائم لگتا ہو کہ جس میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تو غسل ارتماسی انجام دے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ اس سے ترتیبی کیوں کرے گا؟ پھر وہ تیمم کرے گا، اور تیمم کے ساتھ نماز کو وقت میں پڑھے گا، صحیح ہے۔ اگر اس کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ اگر غسل انجام دے تو نماز قضا ہو رہی ہو، تو پھر وہ تیمم کرے گا غسل کے بدلے، نہیں غسل ارتماسی بھی انجام نہیں دے سکتا ہے، اور غسل ترتیبی میں وقت زیادہ لگتا ہے، وقت کم ہونے کی صورت، ہاں وقت کم ہونے کی صورت میں، وقت کم، جی جی، تو وہ جو تیمم سے نماز پڑھی ہے وہ دوبارہ پڑھنی نہیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کافی ہے۔ البتہ غسل اس کو اگر غسل جنابت ہے تو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، یعنی وقت کے بعد۔ مثال کے طور پر، مثال دیکھیں ہم ریگستانی علاقے میں کچھ میسر نہیں، صحیح، تو وہ ہم اس صورت میں کریں تیمم، نہیں ضروری نہیں ہے ریگستانی علاقے میں، مطلب دور دور پانی نہ ہو، نہیں پانی نہ ہو، مثال کے طور پر آج کل کراچی کی صورت حال ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، تو کراچی بھی ریگستان بن گیا ہے۔ پانی تو ہے ہی نہیں کسی جگہ، نہیں، اگر پانی مہیا نہ ہو، وہ خیر تیمم ابھی چیپٹر آئے گا، اس کے پورے اسباب آئیں گے، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ پانی مہیا نہ ہو، انسان کے پاس پانی مہیا نہ ہو، تو اس صورت میں بھی وہ تیمم کرے گا۔ اور تیمم کا ایک سبب یہ ہے کہ نماز کے لیے وقت تنگ ہو، یعنی پانی وغیرہ سب موجود ہے، لیکن اگر اس نے وضو کیا یا غسل کیا تو نماز قضا ہو جائے گی، یا نماز کا کچھ حصہ قضا ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وضو کے بدلے یا غسل کے بدلے کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ اور سر جی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل نہیں مانتا کہ غسل کے بغیر کیسے، صحیح بات، نہیں، دل کو سائڈ میں رکھ دیں، ابھی شریعت پر عمل کریں، ہے نا۔ یہ شریعت جو ہے وہ دل کو نہیں مانتے، اطاعت جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ جو حکم مولا ہو، حکم مولا کے آگے سر تسلیم خم۔ پچھلے درس میں بھی جیسے ہم نے کچھ مثالیں دی تھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں کیسے تیمم کر لوں، تیمم یعنی میری 40 سال عمر ہو گئی ہے، میں نے ایک نماز تیمم کے ساتھ نہیں پڑھی، اور اب یہ کیسے میں پڑھ سکتا ہوں تیمم کے ساتھ؟ تو یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی کسی نے اگر 40 سال تک کوئی تیمم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ جی جی جی، آئے گا بھی، آگے چیپٹر آئے گا اس کا، صحیح، یہ کچھ دنوں بعد ہی شاید آنے والا ہے اس کا تیمم جو ہے وہ، انشاءاللہ یہ غسل کا چیپٹر ختم ہوگا، اس کے بعد جی غسل کے چیپٹر ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ تیمم کی باری آ جائے گی۔ تو روح اطاعت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ روح اطاعت کا مطلب یہی ہے کہ جو حکم مولا ہو، اس وقت جو اللہ مجھ سے چاہتا ہے وہ میں انجام دے رہی ہوں، اور وہ چاہے تیمم چاہتا ہو، چاہے وہ غسل چاہتا ہو، جیسے کہ جناب سلمان کے لیے، جناب ابو ذر کسی اپنے صحابی کے لیے، شاید جناب ابو ذر کے لیے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ
التراب یکفی کا 20 سنہ، یہ مٹی تمہارے لیے 20 سال تک کفایت کر سکتی ہے. یعنی بتانا یہ مقصود تھا کہ اگر تمہیں 20 سال تک بھی تیمم کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. یعنی جیسے کہ وہ حکم الہی ہے، اسی طریقے سے یہ بھی حکم الہی ہے. اگر کسی شخص کو غسل التماسی کے بعد پتہ چلے، اچھا پڑھ لیا. اس کے بعد اگر کسی شخص کے پاس غسل ترتیبی کے لیے وقت نہ ہو تو لیکن التماسی غسل کے لیے وقت ہو تو ضروری کہ التماسی غسل کرے. جس شخص نے حج یا عمرے کے احرام باندھا ہو وہ التماسی غسل نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس نے بھول کر التماسی غسل کر لیا ہو تو اس کا غسل صحیح ہے. احرام کے مستحبات میں سے یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے غسل انجام دیا جائے، اور بہت تاکید کی گئی ہے اس غسل کے اوپر، یہاں تک کہ یہ اتنا مستحب غسل ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے مخصوص ایام میں ہو تو اس کو بھی کہا گیا کہ وہ یہ بھی غسل انجام دے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. تو یہ والا جو غسل ہے احرام باندھنے کا غسل، یہ التماسی غسل نہیں ہو سکتا، یہ ہے اس کو ترتیبی غسل ہی انجام دینا پڑے گا. لیکن اگر کسی نے التماسی غسل انجام دے لیا ہو بھول سے اور پھر بعد میں پتہ چلے کہ نہیں یہ تو مجھے ترتیبی انجام دینا تھا، تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اس کا غسل صحیح ہوگا. یہاں تک غسل کا طریقہ ختم ہوا. اس کے بعد غسل کے احکام. غسل التماسی یا غسل ترتیبی میں غسل سے پہلے سارے جسم کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. غسل التماسی یا غسل ترتیبی میں ضروری نہیں کہ انسان پہلے بدن کو پاک کرے، بلکہ اگر غسل کے دوران ہی وہ بدن پاک ہو جاتا ہے تو اسپیشلی پہلے پاک کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ غسل کی نیت سے پانی ڈالیں، وہی پانی غسل کی نیت سے پانی بھی ہو جائے گا اور اسی پانی سے شمار ہو جائے گا کہ آپ کا بدن بھی کیا ہو گیا، پاک ہو گیا. اگر وہ ایسی نجاست سے نجس ہوا ہو جو ایک دفعہ پانی ڈالنے سے پاک ہو جاتی ہے، اگر 2 دفعہ پانی ڈالنے سے پاک ہوتی ہے تو پھر پہلے آپ کو اس کو پاک کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد غسل انجام دینا پڑے گا. غسل التماسی غسل ترتیبی میں غسل سے پہلے سارے جسم کا پاک ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر پانی میں غوطہ لگانے یا غسل کے ارادے سے پانی بدن پر ڈالنے سے بدن پاک ہو جائے تو غسل صحیح ہوگا. البتہ یہ ضروری نہیں کہ جس پانی سے غسل کر رہا ہو وہ طہارت کی حالت سے البتہ یہ ضروری ہے کہ جس پانی سے غسل کر رہا ہو وہ طہارت کی حالت سے خارج نہ ہو جائے. مثلا کر پانی سے انسان غسل کر رہا ہے، اگر قلیل پانی سے کرے گا تو کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ نے بدن کا ایک حصہ دھویا، قلیل پانی کا جو غسالہ ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے. قلیل پانی سے جب آپ دھوتے ہیں کسی چیز کو تو جو پانی نیچے نکل رہا ہوتا ہے جس کو ہم غسالہ کہتے ہیں، یہ پانی نجس ہوتا ہے. تو اگر آپ نے بدن کا کوئی حصہ دھویا قلیل پانی سے، آپ غسل کر رہے ہیں قلیل پانی سے، اور اس کا جو نچوڑ ہے وہ جا رہا ہے دوسری طرف، تو پانی حالت طہارت سے کیا ہو رہا ہے؟ خارج ہو رہا ہے. جبکہ کر پانی میں ایسا نہیں ہے. کر پانی کا جو غسالہ ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، وہ نجس نہیں ہوتا. اگر اس میں نجاست کے ذرات نہ ہوں تو وہ نجس نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص حرام سے جنب ہوا ہو اور گرم پانی سے غسل کر لے تو اگرچہ اسے پسینے بھی آ جائیں تب بھی اس کا غسل صحیح ہوگا. ایک جو عام مسئلہ عمومی لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص مجنب شخص کا جو پسینہ ہے اس پسینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ پسینہ پاک ہے، چاہے وہ حرام سے مجنب ہوا ہو چاہے وہ حلال سے مجنب ہو، یعنی چاہے اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو شریعت میں حلال کام ہے اس کی وجہ سے وہ مجنب ہوا ہو تب بھی اس کا پسینہ پاک ہے. اور اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ کسی سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہے جو کہ شریعت کی نگاہ میں حرام ہے اور اس حرام کام کی وجہ سے وہ مجنب ہوا ہے تب بھی اس کا پسینہ کیا ہے؟ پاک ہے. لہٰذا اگر کوئی ایسا شخص جو حرام سے مجنب ہوا ہے اور وہ چلے جائے غسل کرنے اور گرم پانی سے غسل کر رہا ہو، مثال کے طور پر اس کا پسینہ آ جائے تو اس کا غسل کیا ہے؟ صحیح. اب یہ مسئلہ جو ہے وہ خاص طور پر خواتین کے لیے، بلکہ نہیں وہ والا مسئلہ بھی آئے گا. غسل میں بال برابر بدن بھی اگر اندھلا رہ جائے تو غسل باطل ہو جاتا ہے. ایک بال کے برابر بھی آپ کا بدن دھلنے سے رہ جائے، جس طریقے سے وضو میں اگر وضو میں جن چیزوں کو دھونا ہے، جن حصوں کو دھونا ہے، اگر ذرہ برابر بھی وہ دھونے سے رہ جائیں تو وضو باطل ہے، اسی طریقے سے غسل بھی باطل ہے. لیکن کان اور ناک کے اندرونی حصوں کا اور ہر اس چیز کا دھونا جو باطن شمار ہوتی ہو واجب نہیں ہے. کان کا اندرونی حصہ اور ناک کا اندرونی حصہ
یہ دھونا ضروری نہیں ہے، اور ہر وہ حصہ جو کہ باطنی حصہ شمار ہوتا ہو، لہٰذا اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو غسل میں ظاہری حصہ دھونا ہے بدن کا، باطنی حصہ نہیں دھونا، لہذا آپ کے بدن کا جو حصہ بھی باطنی حصہ شمار ہوتا ہے اس کو دھونا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو بدن کے کسی حصے کے بارے میں شک ہو کہ اس کا شمار بدن کے ظاہر میں ہے یا باطن میں، تو ضروری ہے کہ اسے دھو لے۔ اگر شک ہو رہا ہے، مثال کے طور پر اگر خواتین کے لحاظ سے میں ایک مثال دوں، اگر کسی کا جو کان ہے وہ اس کا سوراخ زیادہ بڑا ہو جائے، یعنی کان میں جو خواتین بالی وغیرہ پہنتی ہیں یا جو بھی پہنتی ہیں ایکس وائی زیڈ جو بھی زیور پہنتی ہیں، اگر وہ پہن کے مثال کے طور پر سوراخ اتنا واضح ہو جائے کہ اب وہ ظاہری حصہ شمار ہو، یا شک ہو رہا ہے کہ آیا اب یہ ظاہری شمار ہوگا یا باطنی شمار ہوگا، تو پھر اس کو دھونا ضروری ہے۔ صحیح ہے، اس کو دھو لیں گے تو غسل صحیح ہوگا۔ اگر کان کی بالی کا سوراخ یا اس جیسا کوئی اور سوراخ اس قدر کھلا ہو کہ اس کا اندرونی حصہ بدن کا ظاہر شمار کیا جائے تو اسے دھونا ضروری ہے، ورنہ اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ جو چیز بدن تک پانی پہنچنے میں مانع ہو، ضروری ہے کہ انسان اسے ہٹا دے، اور اگر اس کے ہٹ جانے کا یقین کرنے سے پہلے غسل کرے تو اس کا غسل باطل ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے بدن پہ کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جو پانی پہنچنے میں مانع ہے، رکاوٹ ہے، ضروری ہے کہ آپ اس کو ہٹائیں۔ اگر آپ نے مثال کے طور پر لاوبالی پن کا مظاہرہ کیا، کہا نہیں ابھی تو کون دیکھے گا، بس جا کے غسل کر لیتے ہیں، جلدی سے نماز پڑھ لو، ابھی بعد میں دیکھ لیں گے، غسل باطل ہے۔ ہاں صحیح نا، رات کو مثال کے طور پر شادی سے آئے لیٹ 1-2 بجے، سو گئے، حالت نیند میں مثال کے طور پر جتنا میک اپ چھوٹا، جتنا نہیں چھوٹا، کہا کہ اب بس اللہ قبول کرنے والا ہے، ایسے غسل کر لیا، صحیح نا، تو وہ غسل باطل ہو جائے گا۔ یا مرد حضرات کی اگر مثال لوں، مثال کے طور پر کام کاج سے آئے تھکے ہوئے، اب اتنا حوصلہ نہیں ہو رہا ہے کہ صحیح سے ہاتھوں کو دیکھے، کوئی مکینک ہے مثال کے طور پر تو تیل وغیرہ لگا ہوا نہیں لگا ہوا، یا کوئی مزدور ہے مثال کے طور پر وہ کام کر کے آیا ہے، تو اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو چیزیں میرے بدن پہ لگی ہوئی ہیں ان کو ہٹائے، اور ہٹانے کے بعد جب اس کو یقین ہو جائے کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر غسل انجام دے۔ اگر غسل کے وقت کسی شخص کو عاقلانہ احتمال گزرے، اچھا یہ بھی اس صورت میں ہے کہ اگر کسی نے بغیر چھان بین کیے اور غسل کر لیا، لیکن غسل کے بعد پتہ چلا کہ واقعاً کوئی چیز نہیں تھی، یعنی چھان بین نہیں کی اس نے، اور غسل کے بعد اس نے جب تھوڑا دقت کی اور دیکھا ہاں واقعاً میرے بدن پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو پانی پہنچنے میں رکاوٹ تو پھر اس کا غسل صحیح ہے، پھر دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے دیکھا اور نکل آیا کہ کوئی چیز مانع تھی تو پھر دوبارہ غسل کرے گا۔ اگر غسل کے وقت کسی شخص کو عاقلانہ احتمال گزرے کہ کوئی ایسی چیز اس کے بدن پر ہے یا نہیں جو بدن تک پانی پہنچنے میں مانع ہو، تو ضروری ہے کہ چھان بین کرے حتیٰ کہ مطمئن ہو جائے کہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے۔ احتمال عقلائی ہو، احتمال عقلائی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وسواسی شخص نہ ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دین کے معاملے میں بہت زیادہ وسواسی ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کو شک ہوتا ہے۔ وسواسی شخص کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر۔ وسواسی شخص کا وظیفہ کیا ہے؟ وسواسی شخص کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اپنے یقین پر بھی عمل نہیں کرے گا۔ شک تو دور کی بات ہے، اگر اس کو یقین بھی ہو رہا ہے تو وہ اپنے یقین پر بھی عمل نہیں کرے، بلکہ وہ اپنا عمل جس طریقے سے نارمل افراد انجام دیتے ہیں اسی طریقے سے وہ اپنا عمل انجام دے لے گا، اس کا عمل صحیح ہے، کافی ہے۔ یہ مسئلہ ہے جو وسواسی نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک عاقلانہ طریقے سے ایک احتمال ہو رہا ہے، یعنی ایک ایسا احتمال ہے جو ہر عاقل شخص کو ہو سکتا ہے۔ یعنی کسی بھی عاقل شخص کے سامنے اگر یہ بات رکھی جائے گی وہ کہے گا کہ ہاں یہ احتمال تو ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو مزدوری کا کام کر کے آیا ہے، اب اس کو شک ہو رہا ہے کہ آیا میرے ہاتھوں پر کوئی ایسی چیز تو نہیں رہ گئی کہ جو پانی پہنچنے میں مانع ہو۔ اب یہ جو شک ہے، یہ جو احتمال ہے، یہ عاقلانہ احتمال ہے۔ کیوں عاقلانہ احتمال ہے؟ اس لیے کہ جس عاقل شخص کے سامنے بھی آپ یہ صورتحال رکھیں گے وہ کہے گا کہ ہاں یہ پاسبل ہے کہ انسان ایک کام کر کے آئے اور اس کے بدن پر، اس کے ہاتھوں پر کوئی چیز لگی رہ جائے، صحیح۔ تو اگر کسی کو بھی ایسا عاقلانہ احتمال ہو تو پھر ضروری ہے کہ وہ چھان بین کرے اور یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو جائے کہ کوئی چیز اس کے بدن پر ایسی نہیں ہے کہ جو رکاوٹ ہو، پھر اس کے بعد غسل انجام دے۔ غسل میں ان چھوٹے چھوٹے بالوں کو جو بدن کا جز شمار
ہوتے ہیں دھونا ضروری ہے اور لمبے بالوں کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ یہ خواتین کا مسئلہ تھا جو میں کہہ رہا تھا کہ خواتین کے لیے غسل میں بالوں کو دھونا ضروری نہیں ہے، یعنی لمبے بال اگر ہیں، کیونکہ اصل یہ ہے کہ بدن اور جلد کا دھونا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی خاتون اس طریقے سے غسل انجام دے کہ اس کے سر کی جلد تک پانی ہی پہنچ جائے اور اس کے بال بھی بھیگے نہ ہوں، اگر کوئی اتنی ایکسپرٹ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اتنی ایکسپرٹ ہو، نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا، صحیح ہے۔ اگر ممکن ہو، یعنی اگر یہ کام ممکن ہو تو اس کا غسل صحیح ہو جائے گا، چاہے اس کے بال سوکھے رہ جائیں۔ یہ مثال کے طور آدھے بال سوکھے رہ گئے، جو سر سے لگے ہوئے بال ہیں وہ گیلے، باقی جو نیچے کے بال ہیں وہ سوکھے، کوئی مسئلے کی بات نہیں، اس کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر کیا ہو، لمبے بالوں کا دھونا واجب نہیں ہے، بلکہ اگر پانی کو جلد تک اس طرح پہنچائے کہ لمبے بال تر نہ ہوں تو غسل صحیح ہے۔ لیکن اگر انہیں دھوئے بغیر جلد تک پانی پہنچانا ممکن نہ ہو، جیسے آپ سب کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، اگر ان کو دھوئے بغیر ممکن نہ ہو تو انہیں بھی دھونا ضروری ہے، تو پھر بالوں کو بھی دھونا ضروری ہے تاکہ پانی بدن تک پہنچ جائے۔ وہ تمام شرائط جو وضو کے صحیح ہونے کے لیے ذکر کی جا چکی ہیں، مثلا پانی کا پاک ہونا، غصبی نہ ہونا، وہی شرائط غسل کے صحیح ہونے کے لیے بھی ہیں۔ تمام شرائط جو وضو میں ذکر ہو چکی ہیں وہ تمام کی تمام شرائط غسل کے لیے ہیں، لیکن غسل میں یہ ضروری نہیں کہ انسان بدن کو اوپر سے نیچے کی جانب دھوئے۔ وضو میں یہ ضروری تھا کہ چہرہ اوپر سے نیچے کی جانب دھلے، ہاتھ اوپر سے نیچے کی جانب دھلیں، لیکن غسل میں ضروری نہیں ہے۔ آپ سر اور گردن دھونا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے گردن سے دھونا شروع کیا اور سر تک چلے گئے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی ہینڈ شاور ہے، ہینڈ شاور سے اس نے پہلے یوں گردن کو دھویا اور پھر اس کے بعد اس نے سر کو دھو لیا۔ اسی طریقے سے الٹی سائڈ آپ نے پیر سے شروع کی، مثال کے طور پر سیدھی سائڈ پیر سے دھونا آپ نے شروع کی، پیر سے دھوتے ہوئے آئے آپ اوپر کی جانب، اسی طریقے سے الٹی سائڈ آپ نے پیر سے دھونا شروع کیا، تو اوپر سے نیچے دھونا غسل میں ضروری نہیں ہے۔ لیکن غسل میں یہ ضروری نہیں کہ انسان بدن کو اوپر سے نیچے کی جانب دھوئے۔ علاوہ ازیں غسل ترتیبی میں یہ ضروری نہیں کہ سر اور گردن دھونے کے بعد فوراً بدن کو دھوئے، لہٰذا اگر سر اور گردن دھونے کے بعد توقف کرے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد بدن کو دھوئے تو کافی ہے، تو کوئی حرج نہیں، بلکہ ضروری نہیں کہ سر اور گردن میں تمام بدن کو ایک ساتھ دھوئے۔ بس اگر مثال کے طور پر سر دھویا ہو اور کچھ دیر بعد گردن دھوئے تو جائز ہے، صحیح، جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ غسل میں موالات شرط نہیں ہے، پے در پے انجام دینا یہ شرط نہیں ہے۔ لہذا اپنے سر اور گردن کو دھویا، اس کے بعد آپ کو یاد آیا کہ چولہے پہ دودھ چڑھا ہوا ہے، مثال کے طور پر اس کو نہیں دیکھیں گے تو کوئی نہیں ہے گھر میں، وہ ابل جائے گا، تو سر اور گردن کو دھونے کے بعد آپ چلے گئے کچن میں، پھر دودھ ابل گیا، سب ہو گیا، اتنے میں آپ کا سر اور گردن بھی خشک ہو گیا، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ آ کے دوبارہ آپ کو کیا دھونا ہے؟ اپنے بدن دھونا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے سیدھی طرف والی سائڈ دھو لی ہے، الٹی سائڈ باقی ہے، تو کچھ دیر بعد بھی آپ الٹی سائڈ دھو سکتی ہیں۔ لیکن جو شخص، اچھا یہ تو عام نارمل مسئلہ تھا، لیکن وہ شخص کہ جس کو خدا نخواستہ پیشاب کے قطرے نہ رکتے ہوں، جس کو، یا خدا نخواستہ جس کا فضلہ جو ہے وہ نہ رک سکتا ہو اور اس کو بہت کم ٹائم ملتا ہو نماز کے لیے کہ جس میں وہ طہارت کے ساتھ پوری نماز پڑھ سکتا ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تاخیر نہیں کر سکتا، پھر وہ جلدی سے غسل کو انجام دے گا اور اپنی نماز طہارت کے ساتھ پڑھ لے گا۔ مثال کے طور پر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو دن میں آدھا گھنٹہ ایسا ملتا ہے کہ جس میں اس کو پیشاب کے قطرے نہیں آتے، یا خدا نخواستہ اس کو جو ری ہے، معدے کی جو ہوا ہے وہ خارج نہیں ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ اس کو ایسا وقت ملتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے یہ فیسلٹیز نہیں ہے کہ وہ آدھے گھنٹے بعد مثال کے طور پر سر و گردن دھونے کے بعد پھر آدھے گھنٹے کے بعد پھر دوسرے حصے دھوئے، نہیں، وہ فوراً سے سر و گردن دھوئے، اس کے بعد بدن دھوئے، غسل انجام دے اور پھر اس کے بعد نماز اپنی پڑھے طہارت کے ساتھ۔ اور سر اگر کبھی ایسا ہو جیسے آپ نے ایگزامپل دی کہ دودھ بوائل ہو رہا تھا اور ہم چلے گئے اور ہم نے جو اپنا ہاف پورشن تھا وہ پھر بعد میں دھونا تھا، لیکن ہمیں یاد نہیں رہا اور ہم نے نماز پڑھ لی، تو پھر نماز باطل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ جانے بغیر کہ حمام والا راضی ہے یا نہیں اس کی اجرت ادھار رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو خواہ حمام والے کو بعد میں اس بات پر راضی بھی کر لے
اس کا غسل باطل ہو جائے گا۔ اب یہ مسئلہ خیر مبتلا بے نہیں ہے آج کل کے لیے، لیکن پرانے زمانے میں حمام ہوتے تھے، گھروں میں نہانے کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا تھا، اجتماعی حمام ہوتے تھے، لیڈیز کا الگ جینٹس کا الگ۔ ان حمام میں جا کے وہ شخص بیٹھا ہوا ہوتا تھا دروازے کے باہر، یا اس کا غلہ رکھا ہوتا تھا، شخص پیسے ڈال کے جاتے تھے اور جو ہے وہ حمام میں جا کے جو بھی اپنی نہانا ہوتا تھا یا غسل کرنا ہوتا تھا وہ غسل کر کے آ جاتے تھے۔ آج کل خیر یہ مسئلہ نہیں ہے، سب کے گھر میں اپنا شخصی حمام موجود ہے، لیکن اگر بالفرض کوئی ایسا حمام ہے، ایسی جگہ انسان جا رہا ہے کہ جہاں پر گھروں میں حمام نہیں ہے اور ایک اجتماعی حمام کا سلسلہ ہے، تو پھر اس صورت میں اگر کوئی شخص پہلے سے اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس کے پیسے بعد میں دوں گا، پہلے سے نیت ہے، یعنی بغیر اس کے کہ پہلے اس کو راضی کرے حمام والے کو، پہلے سے یہ نیت کر لے کہ میں اس کے پیسے ابھی نہیں دوں گا، بعد میں دوں گا، تو پھر اس کا غسل باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر پہلے سے نیت کر لے کہ میں تو اس کے پیسے دینے ہی نہیں ہیں مجھے، یعنی غسل کرنے جا رہا ہے، وہ پہلے سے نیت کرے کہ نہیں اس کو میں پیسے نہیں دوں گا، یہ پہلے سے نیت کرے کہ اس کو وہ والے پیسے دوں گا جو فلاں جگہ سے چرائے میں نے مثال کے طور پر، تب بھی اس کا غسل جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کہے کہ ایسے پیسے سے خمس دوں گا، ایسے پیسے دوں گا جس کا خمس نہ نکلا ہو، تو بہرحال اس کا کام تو حرام ہوگا یہ پیسے دینا، لیکن اس کا غسل صحیح ہے، اس کا غسل جو ہے وہ صحیح ہوگا، لیکن وہ خمس کے جو مستحقین ہیں اس کا مقروض ہو جائے گا، اس کی گردن پر خمس باقی رہے گا۔ اگر کوئی شخص شک کرے کہ اس نے غسل کیا ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ غسل کرے، لیکن اگر غسل کے بعد اور اس وقت کہ جب عرفاً غسل اختتام تک پہنچ چکا ہو شک کرے کہ سر و گردن یا بدن کچھ حصہ دھلا یا نہیں، جبکہ اس کی عادت ہو کہ غسل کو پے در پے اور موالات کی رعایت کرتے ہوئے انجام دیتا ہو اور جانتا ہو کہ اعضائے غسل میں سے بڑا حصہ دھلا ہے، تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ ایک غسل کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ غسل کیا یا نہیں کیا، اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس نے غسل کیا یا نہیں، شک ہو رہا ہے آپ کو، یعنی مثال کے طور پر آپ کی عادت ہے کہ جمعے کے دن آپ 10 بجے غسل کر لیتے ہیں، لیکن آج آپ کو ایسا شک ہو رہا ہے کہ میں شاید مصروف تھا یا فلاں جگہ کام میں لگا ہوا تھا، پتہ نہیں میں نے غسل کیا یا نہیں کیا، تو پھر ضروری ہے کہ غسل کرے، یعنی چاہے واجب غسل کے بارے میں ایسا ہو چاہے مستحب غسل تو ظاہر سی بات ہے مستحب ہے، کرے نہ کرے، کرے گا تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن واجب غسل مثال کے طور پر غسل جنابت ہے، صبح کے ٹائم پہ واجب ہوا تھا 8-9 بجے، اب شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے آفس سے جانے سے پہلے وہ غسل کر لیا تھا یا نہیں کیا تھا، پھر ضروری ہے کہ اس غسل کو انجام دے گا۔ لیکن اگر ایک غسل انجام دے چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے، عرفاً اس کا غسل اینڈ تک پہنچ چکا ہے، اب اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے کچھ حصہ دھویا یا نہیں دھویا، مثال کے طور پر سر و گردن کو دھو لیا تھا نہیں دھویا تھا، غسل تو انجام دیا یہ پتہ ہے، لیکن غسل انجام دیتے ہوئے یہ کب ہوتا ہے مسئلہ، ممکن ہے کہ شاید آپ کو تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہو سننے میں، لیکن عموماً جو ہماری صورتحال ہے کہ ہم پہلے جاتے ہیں مثال کے طور پر پہلے اپنے بدن کو دھوتے ہیں صابن سے کسی بھی چیز سے، تو اب اگر اس تناظر میں آپ دیکھیں گے اس مسئلے کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے اپنے بدن کو صابن وغیرہ سے دھو لیا ہے، بدن آپ کا گیلا ہے، اس کے بعد آپ نے غسل کی نیت کی اور پھر سر و گردن کو دھویا اور پھر اس کے بعد آپ نے سیدھا جو آپ کی سائڈ والی دھو لی، اب بدن تو آپ کا پورا گیلا ہے کیونکہ آپ پہلے دھو چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد جلدی سے آپ نے کہا کہ جانا ہے، بس ٹاول سے آپ نے پوچھا اور نکل گئے باہر، اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے الٹا جو سائڈ تھی وہ دھوئی تھی یا نہیں دھوئی تھی، یا سر و گردن کو میں نے صحیح طریقے سے دھویا تھا نہیں دھویا تھا، یا سیدھے حصے کو میں نے صحیح طریقے سے دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا، تو پھر اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا اس صورت میں کہ جب آپ کی عمومی عادت یہ ہوتی ہو کہ آپ غسل کو پے در پے انجام دینے والے ہوں، یعنی آپ ان سست لوگوں میں سے نہ ہوں کہ جو پہلے سر و گردن کو دھوتے ہیں، پھر 15 منٹ بعد سیدھے حصے کو دھوتے ہیں، پھر اس کے آدھے گھنٹے بعد الٹے حصے کو دھوتے ہیں، اگر ایسا غسل آپ انجام نہیں دیتے عموماً، بلکہ آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ پے در پے دھوتے ہیں، موالات کے ساتھ دھوتے ہیں، تو پھر آپ اپنے شک کی پرواہ نہیں کریں گے، آپ کا غسل صحیح ہوگا۔ اگر غسل کے دوران کسی شخص سے حدث اصغر سرزد ہو جائے، حدث اصغر کسے کہتے ہیں جی؟ حدث اصغر، ہمارے پاس 2 حدث ہیں، ایک حدث اصغر ایک حدث اکبر، اصغر یعنی چھوٹا، اکبر یعنی بڑا۔ حدث اصغر
اور حدث اکبر. حدث اصغر کسے کہتے ہیں؟ حدث اصغر جس میں وضو کرنا ہوتا ہے ہاں. اور حدث اکبر جس میں غسل واجب ہوتا ہے. جی، مبتلات وضو کو حدث اصغر کہتے ہیں اور مبتلات غسل کو حدث اکبر کہتے ہیں. جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے اس کو حدث اکبر کہتے ہیں. مثلا جنابت وغیرہ یا میت کو ہاتھ لگا لیا آپ نے مثال کے طور پر، یا غسل حیض، نفاذ و استحاضہ وغیرہ، ان کو حدث اکبر کہا جاتا ہے. اور وہ چیزیں جن کی وجہ سے وضو باطل ہوتی ہیں، وضو کیا جاتا ہے یا وضو باطل ہو جاتا ہے جن سے، ان کو حدث اصغر کہتے ہیں. مثلا پیشاب پخانہ وغیرہ یا سو جانا مثال کے طور پر، یا بے ہوشی کے عالم میں چلے جانا، صحیح، جو بھی مبتلات وضو آپ نے پڑھے ہیں وہ سب کے سب حدث اصغر ہیں. اگر غسل کے دوران کسی شخص سے حدث اصغر سرزد ہو جائے، مثلا پیشاب کر دے، تو اس غسل کو ترک کر کے نئے سرے سے غسل کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی ایک شخص نے آدھا غسل انجام دیا اور اب اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے پیشاب کر لینا چاہیے، اس نے پیشاب کر لیا، تو اب ضروری نہیں کہ دوبارہ نئے سرے سے شروع کرے، دوبارہ سر و گردن دھوئے، دوبارہ سیدھا حصہ پھر الٹا حصہ، بلکہ جہاں سے اس نے چھوڑا تھا وہیں سے کنٹینیو کرے گا، بلکہ وہ اپنے اس غسل کو مکمل کر سکتا ہے. البتہ اس صورت میں احتیاط لازم کی بنا پر وضو کرنا بھی ضروری ہوگا. پھر فقط یہ غسل کافی نہیں ہوگا، غسل کے بعد آپ کو نماز کے لیے وضو کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. نماز کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا. لیکن اگر وہ شخص غسل ترتیبی سے غسل التماسی کی طرف یا غسل التماسی سے غسل ترتیبی کی طرف پلٹ جائے تو پھر وضو کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی آدھا غسل اس نے انجام دیا اور اس کے بعد مثال کے طور پر پیشاب کی حاجت اسے پیش ہوئی، اس نے پیشاب کر لیا، اب اس کے بعد اس نے کہا کہ اب سوئمنگ پول میں چھلانگ مار دیتا ہوں غسل التماسی کی نیت سے. غسل التماسی کی نیت سے اس نے سوئمنگ پول میں چھلانگ مار دی، اس کا غسل التماسی ہو گیا، اب اس کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے. اگر وقت کی تنگی کی وجہ سے مکلف شخص کا فریضہ تیمم ہو، لیکن اس خیال سے کہ غسل اور نماز کے لیے اس کے پاس وقت ہے، غسل کرے، تو اگر اس نے غسل قصد قربت سے کیا ہو تو اس کا غسل صحیح ہے، اگرچہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے غسل کیا ہو. ایک شخص کے جو صبح اٹھا، در حقیقت اس کا وظیفہ یہ تھا، اس کا فریضہ یہ تھا کہ تیمم کے ساتھ نماز پڑھے، کیونکہ نماز کا وقت تنگ ہے. لیکن اس نے یہ خیال کیا کہ ابھی نماز کا وقت کافی ہے، وہ غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. جب وہ غسل کر کے باہر آیا تو دیکھا نماز تو اس کی کیا ہو گئی ہے؟ قضا ہو گئی ہے. اب آیا اس غسل کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ کہ در حقیقت اس کا وظیفہ کیا تھا؟ تیمم تھا، اس کو تیمم کر کے نماز پڑھنی چاہیے تھی. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ابھی میرے پاس وقت موجود ہے، لہذا اس نے غسل کر لیا. اب جب غسل کر کے باہر آیا تو دیکھا کہ نماز قضا ہو چکی ہے. تو اب یہ جو غسل کیا ہے یہ غسل صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ کیونکہ اس نے قصد قربت سے غسل انجام دیا ہے، لہذا اس کا غسل صحیح ہوگا. قصد قربت کیا ہے؟ قصد قربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام انجام دینا کہ جو بندے کو اپنے مولا سے قریب کرے. آسان لفظوں میں جو حکم مولا اس کو انجام دے، حکم مولا کی انجام دہی کے لیے عمل کو انجام دے. اب حکم مولا تو تیمم تھا، شارع کی نگاہ میں کیا تھا؟ اس کو تیمم کے ساتھ نماز پڑھنی تھی، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا. یعنی اس نے خیال یہ کیا کہ ابھی وقت موجود ہے. اس کی نگاہ میں اس کا وظیفہ کیا بن رہا تھا؟ غسل. اس کی نگاہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وقت کافی ہے. اس کی نگاہ میں اس کا فریضہ کیا بن رہا تھا؟ غسل. جبکہ در حقیقت اس کا فریضہ کیا تھا؟ تیمم. لیکن کیونکہ اس نے قصد قربت کے ساتھ غسل انجام دیا ہے، لہذا اس کا غسل صحیح کہلائے گا، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو شخص جنب ہو، اگر وہ نماز پڑھنے کے بعد شک کرے کہ اس نے غسل کیا یا نہیں، تو جو نمازیں وہ پڑھ چکا ہے وہ صحیح، لیکن بعد کی نمازوں کے لیے غسل کرنا ضروری ہوگا. وضو کی طرح کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کو نماز پڑھنے کے بعد شک ہو گیا وضو کیا تھا نہیں کیا تھا، جو نماز پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے، اگلی نمازوں کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وضو کرنا ہوگا. اسی طریقے سے غسل ہے، نماز پڑھنے کے بعد شک ہو رہا ہے کہ غسل انجام دیا تھا یا نہیں دیا تھا، جو نماز پڑھ چکا ہے وہ نماز صحیح ہے. آنے والی نمازوں کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ غسل کرنا ہوگا.
لیکن بعد کی نمازوں کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر نماز کے بعد اس سے حدث اصغر صادر ہوا ہو تو لازم ہے کہ وضو بھی کرے، یعنی نماز کے بعد اس نے ایسا کام انجام دیا ہے کہ جو وضو کو باطل کر دیتا ہے، مثلا واش روم چلا گیا، پیشاب کیا، جو بھی فضلہ وغیرہ کیا، قضاء حاجت کی، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ غسل بھی کرے اور غسل کے بعد وضو بھی کرے، خالی غسل کافی نہیں ہوگا، غسل بھی کرے گا، غسل کے بعد وضو بھی کرے گا، اور پھر وضو کے ساتھ اگلی نمازیں پڑھے گا۔ اور اگر وقت ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر جو نماز پڑھ چکا ہے اسے دوبارہ پڑھے۔ اگر نماز کا وقت ابھی باقی ہے، ایک نماز مثلا ظہرین کی نماز ادا کی، اب شک ہو رہا ہے کہ غسل کیا تھا نہیں کیا تھا، تو کیونکہ ابھی وقت باقی ہے، مثلا 12 بجے یا 1 بجے یا 2 بجے اس کو شک ہو رہا ہے کہ اس نے غسل کیا تھا نہیں کیا تھا، تو کیونکہ نماز کا وقت ابھی باقی ہے لہذا احتیاط لازم کی بنا پر غسل کرے، یہ والی نمازیں بھی دوبارہ پڑھے گا، ظہرین کی جو نماز اس نے پڑھ لی یہ نمازیں بھی دوبارہ پڑھے گا۔ لیکن اگر وقت گزر جانے کے بعد شک ہو تو پھر یہ والی نمازیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یعنی مغرب کے وقت اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے غسل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو اب اس کو ظہرین دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جس شخص پر کئی غسل واجب ہوں وہ ان سب کی نیت کر کے ایک غسل کر سکتا ہے، اسی طرح اگر ان میں سے کسی ایک مخصوص غسل کا قصد کرے تو وہ باقی غسلوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ یعنی جمعے کے دن مثال کے طور پر کسی شخص پر وہ چاہتا ہے کہ جمعے کا دن بھی یعنی جمعے کا غسل بھی انجام دے، غسل جنابت بھی اس کے اوپر واجب ہے مثال کے طور پر، اور اس نے کوئی ایک منت مانی تھی وہ بھی جمعے کے دن پوری ہو گئی، کہ منت مانی تھی کہ اگر فلاں کام میرا ہو گیا تو میں جمعے کے دن غسل کروں گا، نظر کی تھی اللہ کے لیے ہے، میری گردن پر ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جمعے کے دن غسل کروں گا۔ 3 غسل ہو گئے، غسل جمعہ خود مستحب ہے، نظر کا غسل اور جنابت کا غسل۔ جی جی وہی ہے نا، غسل ہی مانا ہے نا اس نے، نظر وہی غسل مانی ہے۔ نظر یہ مانی ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر میرا بچہ کامیاب ہو گیا امتحان میں تو میں جمعے کے دن غسل انجام دوں گی، اللہ کے لیے میری گردن پر ہے کہ اگر میرے بچے نے امتحان میں پوزیشن حاصل کی تو میں جمعے کے دن غسل انجام دوں گی۔ یہ شرعی نظر ہے، یہ صیغے یہ الفاظ زبان سے جاری کرنا ضروری ہیں، یا اگر الفاظ جاری نہیں کریں گے نظر منعقد نہیں ہوگی۔ اور اتفاق کیا کریں، بلکہ آپ کا بچہ مثلا کامیاب بھی ہو گیا، اچھے نمبر بھی آ گئے، تو جمعے کے دن یہ نظر والا غسل بھی واجب ہو گیا، اور جو جمعے کے دن کا غسل مستحب ہے وہ بھی مستحب ہے، اور غسل جنابت بھی کسی وجہ سے واجب ہو گیا مثال کے طور پر، تو تینوں غسل کو ایک ہی نیت سے انجام دے، یعنی ایک نیت میں تینوں غسل کو شامل کر کے ایک غسل انجام دے لے گا، کافی ہو جائے گا۔ اور اگر بالفرض غسل کرتے وقت وہ فقط ایک غسل کی نیت کرے، غسل جنابت انجام دیتا ہوں خالی، تب بھی ایک غسل ان تینوں غسل سے کفایت کرے گا، الگ سے 3 غسل انجام دینے ضروری نہیں ہے، یہی ایک غسل کافی ہوگا۔ اگر بدن کے کسی حصے پر قرآن مجید کی آیت یا اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو تو غسل کو ترتیبی طریقے سے انجام دینے کے لیے دینے کی صورت میں ضروری ہے کہ پانی اپنے بدن پر اس طرح پہنچائے کہ اس کا ہاتھ ان تحریروں کو نہ لگے۔ اگر بدن پہ کسی نے قرآن کی آیت لکھوائی بھی ہے یا اللہ کا نام لکھوایا ہوا ہے بدن کے اوپر، تو پھر غسل انجام دیتے وقت اپنے ہاتھ کے کسی حصے کو ان آیات کے اوپر یا اللہ کے نام کے مس نہیں کر سکتا ہے، اس طریقے سے پانی پہنچائے گا کہ اپنا ہاتھ مس نہ کریں ان آیات الہی پر یا اللہ کے نام پر۔ وضو کرتے وقت آیت قرآنی بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے لیے بھی یہی حکم ہے، وضو کرنے میں بھی یہی حکم ہے۔ اگر کسی نے مثال کے طور پر فرض کیجیے ہاتھ کے اوپر یہاں پر کوئی آیت لکھوائی ہوئی ہے یا اللہ کا نام یہاں پر لکھوایا ہوا ہے، جب وہ وضو انجام دے رہا ہے تو وہ اس طریقے سے ہاتھ نہیں پھیرے گا بلکہ پانی پہنچائے گا، مثلا نلکے کے نیچے اپنا ہاتھ کر دے گا، پانی یہاں تک پہنچ جائے، پھر اس کے بعد یہاں سے دھو لے گا، کافی ہو جائے گا، ہاتھ مس نہیں کرے گا قرآن کی آیت سے یا اللہ کے نام سے۔ جس شخص نے غسل جنابت کیا ہو ضروری ہے کہ نماز کے لیے وضو نہ کرے بلکہ غسل استحاضہ متوسطہ کے سوا تمام واجب غسلوں اور مسئلہ نمبر 634 میں بیان کردہ تمام مستحب غسل کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو بھی کرے۔ غسل جنابت کے بعد ضروری ہے کہ وضو انجام نہ دے۔ ضروری ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کو انجام نہیں دینا ہے غسل جنابت کے بعد،
لیکن غسل جنابت کے علاوہ جو دوسرے غسل ہیں، مثلا غسل حیض ہے، غسل نفاس ہے مثال کے طور پر، یا غسل جمعہ ہے، ایسا مستحب غسل کہ جس کا استحباب آیت اللہ سستانی کی نگاہ میں ثابت ہے، ان غسل کے بعد آپ اسی غسل سے ایسے کام انجام دے سکتے ہیں کہ جن میں طہارت شرط ہے، الگ سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، احتیاط مستحب بلکہ ہے کہ آپ کریں، لیکن غسل جنابت کے بعد ضروری ہے کہ وضو نہ کیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔